بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اور رمضان المبارک جیسی نعمت کے قریب ہم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے خود دعا مانگتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور رمضان جیسا مہینہ اگر ہاتھوں سے نکل جائے اور ہماری زندگی میں نہ آئے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے، وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ آج 22 شعبان ہو چکی ہیں، رمضان بالکل قریب ہے۔ جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ رمضان بالکل ختم ہو جائے گا۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کے اوقات یوں ہی گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اللہ نے ہم پر روزے کو فرض کیا، یعنی جو عاقل بالغ ہو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتب علیکم الصیام یعنی روزہ فرض ہے، اور اللہ دیکھو سمجھاتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے، ہارڈ کام ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے کرنے والے ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم سمجھاتے ہیں، اللہ ہم کو ویسے ہی سمجھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایک حکم نازل ہو رہا ہے۔ کتبہ یعنی فرض ہوا، علیکم الصیام، صیام یعنی آپ پر روزہ فرض ہے۔ اب جیسے یہ بات کہی تو اس کے بعد دوسری آیت نہیں لائے، وہی آیت کے ساتھ ہی ہے، کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تم کو بھی رکھنا ہے۔ سیدھی بات ہے، کوئی نیا کام نہیں کہ گرمی کے روزے، نہ ٹھنڈی کے روزے، نہ چوماسے کے روزے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بوڑھے بھی رکھتے تھے، مستورات بھی رکھتی تھی، اور جو ہیں بچے بھی رکھتے تھے، تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو۔ تو یہ اللہ رحیم ہے، اس لیے اللہ ہم کو ایسے سمجھاتے ہیں۔ ہمارے والد ہوتے ہم کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ وہ بدائے کرے لو چھو، کئی مشکل نہیں منے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ کام اللہ نے ہم پر فرض کرنے کے بعد دوسری مثال بھی ساتھ میں دی، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری، تقوی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو قریب کرنے والے یہ اعمال ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری آ جائے۔
تو اللہ نے روزے کس لیے دیے ہم کو سمجھ میں آ گیا، اور ایسا بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بامڑویل والے یا دنیا میں بسنے والے صرف یہی مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو مائنڈ کلیئر ہو گیا، دماغ میں فٹ ہو گیا کہ پہلے بھی رکھتے تھے تو ہم کو بھی رکھنا ہے، اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا ہم پر بھی کیا، کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو ٹینشن ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہے بتایا کہ روزہ پہلی امت پر بھی تھا اور آپ پر بھی آیا ہے، تو روزہ تو فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، کہ دیکھو روزہ تو رکھو گے لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ روزہ جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈیفینس ہے، ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ یہ روزہ ہم کو برائی سے روکے گا۔ جیسے ہم روزے میں ہوں گے تب یہ میں بات بولوں گا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، ویسے تو ہم رکھتے ہی اس لیے سمجھ جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کھانا پینا پیٹ میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے وہ اعمال جس میں طاقت کی ضرورت ہے، خواہش جو پوری ہوتی ہے، خواہشہ تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس بہت کھانا پینا ہوتا ہے اس کو بمری بہت ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے، غصہ اور تکبر بہت ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور صوفیاء اور مشائخ کہتے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کھانا کم کھاؤ گے جس کی وجہ سے خواہشات کم ابھرے گی اور اللہ کی طرف راغب زیادہ ہوگے، عبادت کی طرف دھیان لگے گا۔ بہت زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سستی آ جاوے گی، کاہلی آ جاوے گی، کام کا نہیں رہتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی بات ہم نے سنی ہے، ہمارے دادا وغیرہ جو تھے ان کے ہم نے زمانے میں سنا ہے کہ وہ صبح میں کام کو نکلتے تھے تو جوار نو روٹلو گھی واڑو اور کیا کھاتے تھے ساتھ میں؟ وہ گوڑ کھا لیتے تھے اور کوئی دو چیزیں دال وغیرہ سیدھا سادہ کھا لیا۔ پھر کب کھائیں گے؟ سیدھا کھیت میں چلے جاتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دوپہر میں کھا رہے ہیں۔ ہمارا تو اینی ٹائم کھانا ہے، 10 بجے کھائیں گے، چائے پیئیں گے اور پھر ناشتہ ہے، پھر 12 بجے کھائیں گے، پھر کوئی اور ویفر کھا لیا، کوئی دکان پر چلے گئے تو کھا لیا۔ کیا مطلب؟ یہ اچڑ چپڑ چلتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معدے، گیس، ایسیڈیٹی کی پرابلم ہم کو چلتی ہی رہتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اسی دھیان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم کھاتے پیتے گھرانے کو ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب غریب ہو امیر ہو سب سیم ٹو سیم، سب برابر ہے، سب کو بھوکا رہنا ہے۔ اللہ اس حالت میں لاتے ہیں، کھانا پینا بند اور جو ہے ہماری خواہشات بند۔ ہماری بیوی اس کے بعد بھی جماع روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہے اللہ نے ہم پر حکم لاگو کر دیا۔ تو یہ ڈھال ہے، میں بتا رہا ہوں حدیث شریف کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ تو ڈھال ہے، ڈیفینس ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے ما لم یخرقها، جب تک کہ اس کو توڑ نہ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے اس کے بعد غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نام کے بھوکے رہتے ہیں، کام کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی بہت سی برائیوں سے روکنے والا ہے، لیکن کب؟ جبکہ روزہ صحیح معنوں میں ہو۔ تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ رمضان جب آ جاوے گا اس کے بعد اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم امت محمدیہ کو، یہ ہم لوگوں، روزے تو پہلے امت بھی رکھتی تھی، اللہ نے ہم کو کچھ خصوصیت دی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہوا ہے کہ 5 انعامات اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گنوائے ہیں کہ اس امت کا خاصہ ہے جن کو 5 انعام ملے ہیں رمضان کے لیے۔ دیکھو روزہ رکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو شکایت ہوگی کہ بھائی روزہ رکھتے ہیں، معدہ خالی، پیٹ خالی، جس کی وجہ سے پیٹ سے بدبو اٹھتی ہے، تو منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے خود ہمارے نبی کی زبانی پہلا ہی یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو گے تمہارے منہ سے بدبو آئیں گے، اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔
ہم روزے دار آپس میں بات کرتے تارو موڑبو گندا ہے مسواک کری نہ آؤ دانت گہی نہ آؤ. اللہ نے کہا اس کو ایسا بولنا نہیں، وہ تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، میرے لیے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گندا رکھنا ہے، منہ کو صاف کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اگر معدے سے بدبو آ رہی ہے اس کا مطلب اللہ کہہ رہے کہ اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ دینا. روزو رکھے تو موڑو بو گندا ہے، تو یہ چھوڑنے والی بات پر اللہ نے کیا کہا؟ روزہ رکھو، منہ میں بدبو آوے گی، مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے. یعنی اس کا کمپیر کس سے کیا؟ خوشبو سے اللہ نے کر دیا، تو بدبو کو خوشبو میں بدل دیا. اس امت کا خاصہ بتایا. دوسری چیز بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں تک ہمارے لیے دعائیں کرنے لگتی ہیں کہ یہ روزے دار ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں بھی دعائیں کرنے لگتی ہیں. تیسری چیز بتائی کہ جو آدمی اللہ کے لیے خالص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت روزانہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ایک تو گھر ہمارا بن جاتا ہے، اس کے بعد گھر تو ہو گیا، لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا ہے گھر کو ایسا بنائے، ایسا کرے اور ذرا اچھا لگے اس کے لیے کچھ کرے. اللہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے، ہم جنتی ہیں. ہم کیسے سباؤ کے ہیں؟ جنتی سباؤ کے، وہیں سے آئے ہیں نا. ہمارے دادا کہاں سے آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام جنت سے آئے. تو ہمارے مزاج میں ہی راحت ہے، جہاں چاہے ہم راحت آرام سکون ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ہم جنتی لوگ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم جب دنیا میں بھی جاؤ گے تو تمہارا گھر ہو، گاڑی ہو، جو بھی چیز ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے، مزین کرتے، ٹپ ٹاپ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اللہ نے بھی کہا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارا سباؤ بھی ایسا ہی ہے. کیا ہے کہ تم مزین یعنی ٹپ ٹاپ کرنا چاہتے ہو. تم نے روزہ رکھا، تمہاری جنت کو میں ٹپ ٹاپ کروں گا، یعنی مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا. تو یہ روزے دار کے لیے تیسرا انعام بیان کیا اور کہا کہ اللہ تو نے تو روزے کا حکم دیا، قرآن بھی پڑھنا ہے، ساری چیزیں کرنے کی، اور اس کے بعد میں شیطان کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا. شیطان تو دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین. ایک بات جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم کو عبادت کرنی، اور دوسری طرف خنجر بھی لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں شیطان بھی ساتھ میں ہے. تو اللہ نے کہا چلو رمضان میں تم کو یہ ڈھیل دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں سارے شیاطین جو سرکش ہے، بدماش ہے، ان سب لوگوں کو کیا کریں گے؟ اللہ قید کر لیتے ہیں، اپنے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، وہ روزے دار ہیں. اس لیے اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو جو ہے قید کر دے. تو یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا کہ روزہ رکھو ماٹے شیطان بو ایران کرے، ایسا چلے گا نہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو قید کر دیا ہے. تو یہ بھی ہماری مسٹیک کے، یہ بھی ہمارا خیال ہو، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اور پانچواں اللہ نے یہ دیا کہ جب رمضان کا آخری وقت ہوگا، کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں عوض ملتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ نے بھی کہا کہ رمضان کی جب آخری دن ہوگا اس وقت میں سب لوگوں کی اللہ مغفرت کر دے گا. تو یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ 5 نعمتیں ہیں جو اس امت کو ملی ہیں. اب اس کی الٹی بھی بتائی ہیں. جب سیدھی ہوتی ہے نا تو سکے کے 2 بازو ہوتے ہیں، کٹا اور چھپا، تو دونوں ہوتے ہیں. تو جیسے بتایا کہ رمضان میں ملے گا اور غلط کریں گے تو الٹا بھی ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا کی ہے، آپ نے سنا ہے بارہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیڑھی پر، پہلی سیڑھی پر چڑھے اور پھر کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے پھر کہا آمین. اب صحابہ جو ہے نا، اب میں کچھ نیا کروں تو آپ پوچھتے ہیں مول صاحب آج کئی نوچ کہی رو نا 5 رکعت پڑھائی گئی نے کہ بدلائی گو. اب نبی ہوتے ہیں تو صحابہ کو ماننا پڑتا کہ 5 پڑھی تو 5 ہو گئی. میں تھوڑی ایسا ہوں، میں نے 5 کی تو لوگ سوال کر مول صاحب 5 کیم 6 کیم 8 کیم سوال ہو سکتا ہے. نبی ہیں تو نبی جو ہے شریعت جیسی ہے ان کو ماننا پڑتی ہے، تو آپ لوگ سوال کریں. اسی طرح فوراً جو ہے اللہ کے نبی کو آمین کہتے ہوئے دیکھا تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی آپ تو بہت سی مرتبہ ممبر پر چڑھے ہیں، ہم نے کبھی ایسا آمین آمین کہتے ہوئے دیکھا نہیں، کچھ نئی بات ہے، ذرا بتائیے کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب میں پہلی سیڑھی پر
پر چڑھا تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے میرے ساتھ آمین کہا اور کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس آدمی کو ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، اللہ کے نبی نے بد دعا دی کہ ایسا بد نصیب تو کون ہوگا، اس کا ستیہ ناش ہو۔ اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، اس کا ستیہ ناش ہو۔ آمین جبرائیل نے بھی کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آوے اور ہم اس کی قدر نہ کریں، اس پر نبی اور جبرائیل کی آمین لگ جاوے تو پکی بات ہے کہ ہماری واٹ لگنے والی ہے۔ تو پہلی سیڑھی پر یہ کہا۔ دوسری بات یہ کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے اور درود نہ پڑے، اس سے بھی زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ کثرت سے درود شریف ہم پڑھتے رہا کریں۔ تیسری چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے، تیسری سیڑھی پر چڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ ان کے زندہ ہو، میں جیسے رمضان میں پہنچا اور میرے ماں باپ زندہ ہیں، یا رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارے ماں باپ زندہ ہیں اور ان ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ پر جنت واجب نہ کروا لی ہو، ایسا بد نصیب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایسا بد نصیب جس کو ماں باپ کی بد دعا لگ جائے یا ماں باپ کی خدمت کر کے، دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو، ماں باپ زندہ ہے دونوں، یا پھر ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کروا لے، ایسا بد نصیب پر اللہ کے نبی اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا ہے، ایسا بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا کہ ایسا نافرمان اور ایسی نافرمان اولاد جو ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت نہ کرتی ہو، اللہ کی قسم قیامت میں اللہ اس کا حشر برا کرے گا لیکن دنیا بھی اللہ اس کی اجاڑ کر رکھ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی اور ماں باپ کو جو ہے ناراض کرنے پر اللہ دنیا میں بھی ایسی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں جبرائیل اور نبی کی آمین اور اس کی بد دعا، اس سے بچنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رمضان جب آئے گا تو چار چیزوں کی ہم کو کثرت کرنا ہے۔ کیا کیا کرنا ہے رمضان میں وہی چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بھی جتنا بھی ٹائم ملے ہم کو کثرت سے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھیں گے اور رمضان میں اس کی کثرت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے۔ دوسری چیز بتائی توبہ و استغفار کرتے رہیں گے۔ سب سے آسان عمل ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم علینا فرماتے ہیں، ایک تو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، یعنی اللہ میری مغفرت فرما، میں معافی چاہتا ہوں، اور دوسرا مطلب ہے نستغفر اللہ، کی جگہ نس، اس پڑھتے ہیں اس کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ نستغفر اللہ، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ تو جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے اللہ اس کا ضرور بھلا کرتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ نے ہم کو یہ بات کہی ہے، تو نستغفر اللہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ تیسری چیز اللہ سے ہمیشہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کو جنت ملے، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما۔ اور کون سی جنت؟ سب سے ٹاپ لیول کی مانگنے کی، جنات الفردوس نزلا، قرآن میں ہے جنات الفردوس نزلا، اللہ جنت الفردوس عطا فرما اور نبی کا قرب عطا فرما۔ تو یہ اللہ کے سامنے مانگنا ہے، کلمہ طیبہ، توبہ و استغفار اور جنت کی طلب، اور اللہم اجرنا من النار، یہ میں عربی میں بول رہا ہوں، اسی کو ہم گجراتی میں بولیں گے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہی چیز کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جنت والے ہو گئے تو جہنم سے بچ ہی جائیں گے۔ تو یہ چار چیزوں کی کثرت کرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ لوگ سوچتے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو درگاہوں سے تعلق ہے، میں منع نہیں کرتا، کئی مرتبہ بولتا ہوں، تو جن کی بات کر رہا ہوں وہ تو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، کتنے بڑے اللہ ولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں رمضان کا بہت اچھا مطلب انہوں نے بتایا کہ رمضان جو ہے یہ لفظ ہے، رو کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ رحمت والا مہینہ ہے، رو کا مطلب یہ ہوا، میم کا مطلب ہوا مغفرت والا مہینہ ہے، ضاد کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا ضامن ہے، یعنی اگر رمضان کو صحیح استعمال کیا تو یہ جنت کی ضمانت ہم کو دے گا۔ الف کا مطلب ہے انس و الفت، یعنی محبت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنی چاہیے۔ اور نون کا مطلب ہے نورانیت والا مہینہ ہے۔ اب جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ چلتا ہی ہے کہ رمضان میں لوگ افطار کرواتے ہیں، تو اس کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں تاکہ رغبت اور بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی کے ساتھ کسی بھی شخص کو یعنی مسلمانوں کو افطار کراوے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرماتے ہیں، روزانہ رمضان کی رات کو رحمت کے فرشتے ہم پر اترتے ہیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ ڈر مت جانا، کیونکہ فرشتے جو مصافحہ کریں گے تو ہماری تو حالت ڈھیلی ہو جائے گی، لیکن اس کی علامت فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرے، اس کا مطلب کہ ہم کو دکھیں گے یا پکڑیں گے ایسا کچھ، تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان ہے کہ وہ دکھتے نہیں ہیں۔ تو کیسا؟ تو اس کی مثال بتائی ہے اور سمجھایا ہے کہ دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں جب ملاقات کریں گے، لوگوں کو افطار کروائیں گے، اس کا بونس پوائنٹ ہم کو یہ ملے گا کہ جو ہے دل ہمارا نرم ہو جائے گا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ تو سمجھ لو کہ جبرائیل علیہ السلام ملاقات کر کے گئے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اب کچھ دن باقی ہیں، تو اتنا ضرور کر لے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی شاپنگ کر لے، جو بھی خرید و فروخت کرنا ہے اس کو پہلے ہی ختم کر لے۔ افطاری کا جب ٹائم ہو تو اس میں یہ دھیان رکھے کہ 20 منٹ پہلے کم از کم اپنی مستورات کو کہیں کہ فارغ ہو جائیں اور دعا کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، پان گٹکا سگریٹ پینے والے کہ اذان تھا تاہدین تو پیوا ایک ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں، اس کا ٹائم ایک مقرر ہے، اذان تو اس کے بعد ہوتی ہے، تو اذان تک کھانے کی، اذان تک سگریٹ بیڑی گٹکا تمباکو اذان تک نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو ٹائم ہے وہاں تک ہے، اذان تک نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کر لے، تہجد کا اہتمام کریں اور قرآن شریف کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں نے قرآن شریف کے بارے میں 1-2 منٹ میں بتاتا ہوں، یہاں لکھا ہے، بہت شارٹ کٹ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، جو لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، 2-4 پارے روزانہ کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو 30 پارہ پڑھوانا کون ٹائلا کرے، مشکل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، ایسا سوچتے ہیں، ان کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اس میں نے لکھا ہے کہ رمضان میں قرآن کریم نے پورو کروانو آسان طریقہ، یہاں لکھا ہے کہ آخو قرآن 1 وار پورو کرو ہوئی، 2 وار پورو کرو ہوئی یا 3 وار۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے بھائی 2 پورا تھیا 3 پورا تھیا، اس سے زیادہ کا سننے میں آتا نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پورا کرتے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں، ہمارے قرآن میں ایک قرآن عام طور پر چلتا ہے 15 لیٹی والا، ایک پانا پر 15 لیٹی ہوئی نے، ایک قرآن ایو آوے جنامت 13 لیٹی ہوئی۔ تو یہ جو بتا رہا ہوں یہ 15 لیٹی والا ہے، یعنی ایک آدمی فجر ظہر عصر مغرب عشاء رمضان میں پڑھیں گے نا بھائی، رمضان میں تو سب پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے، تو کم از کم اتنا کرے، فجر میں آ کر 4 پانے پڑھ لے، اور ظہر میں 4 پانے 4 پارے پڑھنے میں کیا فرق، 4 پارا نہیں، پانا ورق صفحہ، تو 4 صفحہ ایک نماز میں، ایسے 5 میں پڑھیں گے تو 4 پنچا 20، تو فوراً جو 1 مہینے میں ایک قرآن ہمارا شارٹ کٹ میں بہت آسانی سے ختم ہو جائے، یعنی دماغ کو یہ سہولت مل گئی کہ جو 4 صفحے پڑھنے کے ہیں ایک نماز میں، اور کوئی 2 چاہتا ہے تو اس کا ڈبل کر لے 8، اور کوئی چاہتا ہے کہ 1 مہینے میں 3 پورا کرے تو کیا کریں گے، اس کا ڈبل کر لے، اور جو 13 لیٹی میں، جیسے ہمارے یہاں بڑے قرآن ہیں جسے وہ 13 لائن کے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر 800 سے زائد صفحے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے لیے ایک دن میں 6 صفحے پڑھیں، جیسے اس میں 4 ہیں تو وہ 15 لیٹی والے ہیں، اور جو 13 لیٹی والے قرآن ہیں اس کے اندر کتنے پڑھنا ہے، یعنی ایک نماز میں 6 صفحہ، تو 6 پنچا 30 ہوتا ہے، تو 30 صفحے ایک دن میں ہو جاویں گے اور ہمارا قرآن کریم انشاءاللہ مکمل ہو جاوے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔